اکثر و بیشتر ہر کتاب کے شروع میں یا پھر اس کے ساتھ باب کے شروع میں ایک ترجمہ لاتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اور تمام بخاری شریف کو جب دیکھتے ہیں اور اس کے تمام کتب اور ابواب کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے پورا صحیح البخاری کی اسٹڈیز میں تراجم الابواب۔ میں نے یہ اس وقت بتا دیا تھا، یہ جو ترجمۃ الباب لاتے ہیں امام بخاری، یہ ایکچولی اس چیپٹر کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کا پریفیس ہوتا ہے، مقدمہ۔ اس باب میں امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں احادیث نبوی سے، جو تھیم ان کے ذہن میں ہے، جو کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے، اور جن جن امور پہ وہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، فوکس کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس مقدمہ میں، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس میں پہلے وہ اختصار کے ساتھ ان نکات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنا آپ کو مقصود نہیں تھا آپ کے پیش نظر، اور یہ صرف احادیث کا مجموعہ ہی نہیں ہے احادیث صحیحہ کا، بلکہ یہ فقہ البخاری بھی ہے دراصل۔ تو وہ پہلے ہر چیپٹر کے مقدمہ میں اپنا ایک تھیسس، اس کا جو آؤٹ لائن ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو ماحصل ہے، اور ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے جس کو وہ قاری اور سامع کے ذہن میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو وہ نکات، مختلف جزئیات، مختلف مرویات، مختلف معلقات، مختلف آیات کریمہ، احادیث نبویہ کے حصے، ریلیونٹ جز، اور آثار صحابہ یا آثار تابعین کے چھوٹے چھوٹے جز، وہ ٹکڑے جو ڈائریکٹلی اس سبجیکٹ کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو اس مقدمہ میں بیان کرتے ہیں۔ تو گویا وہ اپنا ما فی الذہن اور اپنا کنسیپٹ اور اپنا مذہب اس سبجیکٹ پر، اپنا نقطہ نظر اس سبجیکٹ پر وہ احادیث کو وارد کرنے سے پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ احادیث نبوی پر آ جاتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ پھر پوری حدیث لاتے ہیں۔ تو پوری صحیح البخاری، اس کا ہر باب دراصل اس طرح کے دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے آلموسٹ۔ اس کے دو کریکٹرز ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں۔